الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سمیت پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محرم الحرام کا مہینہ نصف گزر چکا ہے۔ گزشتہ خطبے میں بھی کچھ اشارہ کیا تھا، آج تفصیل سے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے مقام کے حوالے سے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک منفی پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے ان مقدس اور معتبر اور معزز ہستیوں کے بارے میں، مسلمان کو حقائق دیکھ کر، دلائل دیکھ کر اپنا عقیدہ اور عمل بنانا چاہیے کہ یہ دین اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی شریعت کا نام ہے۔ من گھڑت قصے، کہانیاں، داستانیں اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں تو امت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کر گئے ہیں، اور یہ ہمارا قرآن و سنت کی روشنی میں اتفاقی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد خلافت کے حقدار بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ سعادت اور سعادت حصے میں بھی انہی کے آئی۔ امت نے بالاتفاق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خود اپنے اقتدار اور اختیار کے لیے منتخب فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی زندگی میں ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے خلیفہ بناؤ یا مجھے منتخب کرو۔ صحابہ کرام نے خود ان کی بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ خلافت و سعادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی ہی وہی تھیں، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ ورع والے، سب سے زیادہ عمل والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ علم کتنا گہرا ہے، فقہ و بصیرت کتنی گہری ہے کہ جہاں تک کوئی صحابی نہیں پہنچتا، سارے ہی دیوانے اور پروانے اور متوالے ہیں، سارے ہی عزت و احترام والے ہیں، لیکن جہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رسائی ہوتی ہے وہاں تک کسی اور کی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا. سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب صحابہ کرام موجود تھے. خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی فرمائے کہ ان عبدا خیرہ اللہ، ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے سامنے دو چوائسز رکھ دی ہیں، دونوں میں سے جو بھی وہ منتخب کرنا چاہے. بین زہرۃ الدنیا ما شاء و بین ما عندہ، اللہ نے اختیار دیا ہے ایک بندے کو دنیا میں جو اسے نعمت اور آسائش چاہیے وہ بھی اسے مل سکتی ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس آخرت کے جو انعام ہیں وہ بھی اسے مل سکتے ہیں. اب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے، دنیا کی آسائش اور نعمت کو پسند کرتا ہے، یا اللہ رب العزت کے پاس جو اجر و ثواب ہے اسے پسند کرتا. یہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے. فبکا ابو بکر، سارے صحابہ سن رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا. زاروں کی طرح رو رہے ہیں اور زبان سے عرض کر رہے ہیں فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اللہ کے رسول ہمارے باپ ہماری مائیں، ہمارے سب کے جتنے باپ ہیں، سب کی جتنی مائیں ہیں، ساری آپ پر قربان ہوں، اور ساتھ روئے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا انظروا الی ھذا الشیخ، ان بزرگوں کی طرف دیکھو یار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دے دیا ہے، چاہے دنیا میں رہے چاہے اللہ کے پاس جو انعام ہے اسے پسند کر لے. اور یہ بزرگ ہیں اور روئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ قربان. یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں خود ہی، فکان ابو بکر ہوا اعلمنا بہ، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہم سب صحابہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے اگر کوئی تھے تو وہ ابو بکر تھے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اشارے کو سمجھ لیا تھا، ہم نہیں سمجھ سکے، کوئی اور نہیں سمجھ سکا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کر رہے تھے نا کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، وہ اختیار والے بندے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. آپ کو ہی اختیار دیا گیا تھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانا ہی پسند کرنا تھا. یہ سمجھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے. سب سے بڑے عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر کوئی ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی بیان فرمایا لوگوں سنو، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، یاد رکھو اس دنیا میں میرے اوپر اپنے مال کے اعتبار سے اور صحبت کے اعتبار سے، ساتھ دینے کے اعتبار سے، قربانی دینے کے اعتبار سے، نثار ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسانات میرے اوپر کسی کے ہیں تو ابو بکر ہیں. ابو بکر کے احسانات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر. ایک خلت ہے، ایک محبت کا وہ انداز ہے جو صرف خالق کے ساتھ اپنایا جاتا ہے. اگر مخلوق میں سے وہ محبت کا انداز کسی کے ساتھ اپنایا جا سکتا تو وہ میں ابو بکر کے ساتھ اپناتا. لیکن وہ محبت چونکہ خالق کے ساتھ خاص ہے اس لیے وہ میں خالق کے ساتھ ہی کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ میری محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی دیا امت کو کہ لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر۔ موقع کون سا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی خطاب کر رہے ہیں، جب صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اللہ نے مجھے دو اختیار تو دیے ہیں، لیکن فاختار ما عندہ، جو اللہ کے پاس ہے میں نے اسے منتخب کر لیا ہے۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، مسجد میں بہت سارے لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لوگوں نے آسانی کی خاطر مسجد کی طرف بھی دروازے رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف بھی دروازے ہیں، تو میرا حکم اور آرڈر یہ ہے کہ لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر۔ اب مسجد کی طرف اگر دروازہ میرے علاوہ کسی کا کھلنا ہے تو ابو بکر کا کھلنا ہے، باقی سارے دروازے بند کر دیے۔ ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کھلے گا، ایک نبی کا دروازہ مسجد میں کھلا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی قیادت و سیادت کر رہے ہیں، آپ ساری امت کے معاملات کو چلا رہے ہیں، تو میرے بعد اگر کسی کا دروازہ کھلنا ہے وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں امت کو سمجھایا، اور صرف یہی نہیں، یہاں تو صرف اشارہ ہے نا، حالانکہ اشارہ بہت واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الفاظ سے بول کر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں، جب بالکل آخری ایام ہے، ایک واقعہ وہ سنتے ہیں، آپ کو لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگوایا تھا لکھوانے کے لیے کچھ، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روک دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا لکھنے سے، حالانکہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روک سکتے تھے؟ جب آپ نے لکھوانا تھا تو آپ کسی اور کو حکم دے دیتے بھی تم لے آؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام، ان کا خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں ہیں، انتہائی تکلیف میں ہیں، ظاہر ہے آپ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، لکھوائیں گے، مشقت میں پڑیں گے۔ دین تو مکمل ہو چکا ہے، ہمیں معلوم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت کی ہے، آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ یہ ایک رائے تھی، اور یہی رائے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تھی، ورنہ وہ جاتے اور قلم کاغذ لے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام چلے گئے، بس اتنی سی بات تھی۔ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل لکھوانا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل غلط بات ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اس سے ایک دو دن پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری میں، انہی ایام میں، اسی آخری وقت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، عائشہ میرے پاس اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو تو بلاؤ، میں چاہتا ہوں ان اکتب کتابا، کچھ لکھ کے دے جاؤں امت کو، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امت کو کچھ لکھ کے دے جاؤں۔ کیوں؟ انی اخاف ان یتمنی متمن او یقول قائل انا اولا، مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے گا، کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے، مجھے خلیفہ ہونا چاہیے، مجھے یہ ڈر ہے، تو اس لیے میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، بلانے سے پہلے ہی روک دیا، فرمایا عائشہ رک جاؤ، لکھنے کا ارادہ میں نے ملتوی کر دیا ہے، لکھوانے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا ہے۔ کیوں؟ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی ہے کہ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ نے کسی کو پسند کرنا ہے، نہ مومنوں نے کسی کو پسند کرنا ہے،
لہٰذا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہی کہتے تھے نا کہ خلافت لکھوانی تھی، تو خلافت کس کی لکھوانی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی بتا چکے، اس موقع پر بھی آپ نے ارادہ کیا، پھر ملتوی کر دیا یہی سوچ کر کہ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ کو کوئی پسند ہے نہ مومنوں نے کسی کو پسند کرنا ہے۔ چنانچہ بالاتفاق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، اس بات میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا، جس طرح دھوپ میں سورج کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، روز روشن کی طرح یہ عیاں حقیقت ہے، کوئی مسلمان اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر یہی نہیں، یہ ایک موقع ہے، کوئی کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک عورت آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کرتی اللہ کے رسول میرا یہ کام ہے، آپ نے اسے فرمایا کہ دوبارہ واپس آنا میرے پاس، ایک خاص عرصے کے بعد دوبارہ آنا ہے، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، دوبارہ آنا ہے۔ اس نے سوال کر لیا اللہ کے رسول ان جئت ولم اجدک کأنها تريد الموت، اللہ کے رسول اگر میں آؤں دوبارہ آئندہ اور آپ کو نہ پاؤں، آپ مجھے نہ ملیں تو میں پھر کیا کروں؟ اور حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے کہ ترید الموت، اس کی مراد یہ تھی کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو میں کس کے پاس آؤں گی؟ یہ تو بتا کے مجھے بتائیے تاکہ میں آئندہ سے ذہن بنا کے آؤں کہ اگر آپ نہ ہوں تو میں کس سے ملوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تم آؤ اور میں اس دنیا میں نہ ہوں تو تم نے ابو بکر کے پاس آنا ہے، میرے بعد اس امت کی قیادت اور سیادت اور خلافت اور حکمرانی اور اقتدار اور اختیار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہوگا، میرے بعد کسی کے پاس آنا ہے تو ابو بکر صدیق کے پاس آنا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں امت کو۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے فضائل و مناقب ایسے ہیں کہ ابو بکر کے ساتھ کوئی بھی مقابل نہیں ہے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے امت کو سمجھانا چاہتے تھے نا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ بتاؤ آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ آج کس نے روزہ رکھا ہوا؟ فقال ابو بکر نانا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ پھر کوئی نہیں بولا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آنا، اللہ کے رسول میں نے کھلایا ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا، فرمایا آج یہ کام کس نے کیا ہے؟ من تابع اليوم منکم جنازہ، تم میں سے آج کسی مسلمان کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اللہ کے رسول۔ تین باتیں ہوگی، چوتھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی، یہ کام کس نے کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہیں ان سارے کاموں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چار چیزیں ایک ہی دن میں جس میں جمع ہو گئی جنت میں داخل ہو گئے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمائی اور برتری ظاہر فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ کوئی بھی اس دن ان چاروں کاموں کو کرنے والا نہیں تھا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عام دنوں میں نہیں پوچھا ہوگا، جن دنوں میں عام طور پر لوگ روزے رکھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سب سے بڑھ کر رکھنے والے تھے۔
تنگ دستی کے ایام ہوں گے نا، صدقہ و خیرات تو سارے صحابہ کرام ہی کرتے تھے، لیکن اس دن بھی کس نے کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ جنت میں جائیں گے جو جو نیک اعمال ہوں گے اس کے مناسب دروازے سے گزریں گے، مناسب دروازے سے۔ 8 دروازے ہیں جنت کے۔ کسی کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا کہ آؤ تم نمازیں بڑی پڑھتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کسی اور دروازے سے بلا لیا جائے۔ مطلب بے نماز کا نہیں ہے، نماز تو سارے ہی مسلمان پڑھتے ہیں، ضروری ہے، فرض ہے۔ صحابہ کرام بھی سارے کے سارے نمازی تھے، کوئی بے نماز صحابی نہیں ہے۔ یہ معاملات تو بعد میں امت میں آ گئے، افسوس کے ساتھ، بدقسمتی کے ساتھ، کہ بے نماز بھی ہے، سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ نفل نوافل بہت زیادہ پڑھنے والا ہے، فرض تو پڑھتا ہی ہے۔ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا کہ اس نے نماز کے حوالے سے اللہ کو بڑا خوش کیا ہے، نفل نوافل، تہجد، اشراق، اوابین، بڑی نمازیں پڑھی ہیں۔ کوئی ایسا ہے جس کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا؟ اب روزے، فرضی روزے تو سارے ہی رکھتے ہیں، اب روزہ نہ رکھنے والا تو ظاہر ہے جنت میں کس طرح جائے گا؟ سارے ہی روزے رکھتے ہیں، لیکن روزے کے دروازے سے اسے بلایا جائے گا جس نے نفلی روزے بھی بڑے رکھے، ساری زندگی نفلی روزوں کا بھی بڑھ چڑھ کر اہتمام کرتا رہا۔ تو آؤ آج تمہارے لیے اعزاز یہ ہے کہ تم روزے کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح مختلف دروازوں سے لوگ داخل ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول ویسے تو جنت کے ایک دروازے سے بھی داخل ہو گئے تو ضرورت تو نہیں کہ کسی اور دروازے سے بھی داخل ہو، لیکن کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ 8 دروازوں میں سے جس سے جانا ہے چلے جاؤ؟ کیوں؟ اس نے کسی عمل میں بھی کبھی کوتاہی نہیں کی ہے، نماز میں بھی سب سے آگے، روزے میں بھی سب سے آگے، صدقہ و خیرات میں بھی سب سے آگے، جو سب معاملات میں کامل ہے۔ کتنا کوئی کمال کسی میں ہو سکتا ہے؟ کوئی روزے بہت رکھتا ہوگا تو نفل نوافل میں کوتاہی آ جاتی ہو، نفل نوافل بہت پڑھتا ہوگا تو روزے رکھنے میں کمی آ جاتی ہوگی، کوئی صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتا ہے تو نفل نوافل کم پڑھتا ہو۔ تو ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا کہ جس کے سارے معاملات میں پورے نمبر ہیں، سب معاملات میں اللہ خوش ہو گیا، فرماتا جاؤ جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ، گویا 8 دروازوں سے اسے بلایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہاں ایسے خوش قسمت میری امت میں ہوں گے، لیکن ان کا نام نہیں بتایا، فرمایا یہ تو یقین ہے کہ ابو بکر تیرا نام ان میں ضرور شامل ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ کامل ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اولیٰ ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بعد اپنی امت کی قیادت و سیادت کے لیے منتخب فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا مقام، ان کا رشتہ اور تعلق کیسا تھا؟ سسر بھی تھے نا، باپ والا تعلق بھی ہے، امتی ہیں، بیٹے والا تعلق بھی ہے، مددگار ہیں، بھائی والا تعلق بھی ہے، سارے رشتے اور تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کیے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کرام بھی یہی مقام دیتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں کنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام میں آپس میں ان کی درجہ بندی کیا کرتے تھے، کیٹیگری بناتے تھے کہ کون ہے سب سے افضل، پھر اس کے بعد کون ہے، اس کے بعد کون۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معاملہ ہے، اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر صحابہ کرام نے کوئی غلط کام یا غلط عقیدہ، ان کے ذہن میں غلط خیال آیا ہے تو وحی الہی کے ذریعے اس کی اصلاح ہوئی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک عمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے، منع نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے، اگر یہ منع ہوتا تو آپ ہمیں منع فرما دیتے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کننا، ہم سارے صحابہ
جب کیٹیگری بناتے صحابہ کرام کی تو کس کو سب سے افضل رکھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر کا پہلا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی تھا، اور میں پیچھے عرض کر چکا ہوں نا کہ کفار کو بھی پتا تھا کہ نبی کے بعد کس کا نمبر ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر، یہ بھی صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، غزوہ احد کے موقع پہ جب مسلمانوں کو اچانک منتشر ہونا پڑا، کفار نے پیچھے سے حملہ کیا، اچانک حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے ظاہر ہے اوسان خطا ہو گئے، عارضی طور پر صحابہ کرام منتشر ہو گئے۔ اس وقت ادھر سے مخالفین اور دشمنان کی طرف سے آواز آئی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ اگر زندہ ہے تو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، صحابہ کو بھی خاموش رہنے کا حکم۔ دوسرے نمبر پر اگر انہوں نے کسی کے بارے میں پوچھا ہے تو پوچھا ہے ابو بکر بن ابی قحافہ زندہ ہے یا شہید کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو عمر بول پڑے، پھر رہا نہ گیا۔ تو کفار کو بھی پتا تھا، دشمنان اسلام کو بھی پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ مسلمانوں میں ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ بات طے شدہ تھی، ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں کبھی امت۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے ایسی قصے کہانیاں گھڑ لیں، داستانیں ایجاد کر لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور میں پہلے بھی ایک دفعہ ایک بات بیان کر چکا تھا، وہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا موقع آیا، شہید ہو گئے، لوگ کھڑے ہیں، جمع ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی چچا کے بیٹے۔ عبداللہ بن عباس چچا زاد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کھڑا تھا، لوگوں کا رش پڑا ہوا تھا، ایک شخص میری کندھے کے اوپر کونی رکھ کے رش کی وجہ سے کھڑا تھا سہارا لے کر، تو وہ کہنے لگا کہ عمر مخاطب کر کے، مجھے پتا ہے، مجھے پہلے سے پتا تھا کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنے نبی اور ابو بکر کے ساتھ نصیب کرے گا جگہ کو۔ آپ کی تدفین وہاں ہونی طے ہو چکی تھی، مجھے پہلے سے یقین تھا کہ ایسا ہوگا۔ کیوں یقین تھا؟ میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو آپ نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر ایسے ہیں، میں اور ابو بکر اور عمر ایسے، میں نے یہ کیا اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایسے ملا کے رکھتے تھے کہ مجھے پہلے یقین تھا کہ نبی کے پاس اگر جگہ ملنی ہے تو تمہیں ابو بکر کو اور عمر کو ملنی ہے۔ کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے، فَإِذَا الْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ابو بکر اور عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور وفادار اور جانثار سمجھ رہے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا معاملہ ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عروہ بن زبیر تابعی نے پوچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکلیں اور مصیبتیں آئی ہیں اس دنیا میں، اس زندگی میں آپ نے بڑے دکھ جھیلے ہیں، سب سے شدید ترین مصیبت کے بارے میں تو مجھے بتاؤ کہ آپ پر کیا آئی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال دی، چادر ڈال کر اس کو بل دیا اور گلے میں سختی سے اس چادر کو کھینچا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا مبارک اور سانس بھی متاثر ہوگی، بند ہو گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے ہیں اور آ کر اس ظالم اور بدبخت کو پیچھے دھکیلا ہے اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس ظالموں اس شخص کا قصور کیا ہے؟ صرف یہی کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے؟ یہ وہ وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابھی تھوڑے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، یہ بھی صحیح بخاری میں،
کہ میرے صحابہ ابو بکر سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا، کبھی بھی، تمہیں اجازت نہیں ابو بکر سے ناراض ہو جاؤ۔ ابو بکر نے اس وقت میرا ساتھ دیا، یا ایھا الناس، لوگوں میں نے کہا تھا کہ میں سچا ہوں، میں تمہیں سچائی کی تبلیغ کر رہا ہوں، سب کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹے ہو، ابو بکر میری تصدیق کر رہے تھے، اس ابو بکر سے کبھی ناراض نہیں ہونا تم۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب ہیں، اور ان کے خلافت بلا فصل کے کچھ دلائل ہیں، ورنہ بہت دلائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔